اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ، اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں میں شاہزیب خان قصوریہ۔ اور آج پھر سے وہی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو پہلے بھی جس کے ہم 2 پارٹس بنا چکے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو مختصر معلومات میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی، وہ 2 پارٹس ہم بنا چکے ہیں۔ اس کا پارٹ 3 بنانے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور درمیان میں نہیں دیکھنا، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اور میری اس ویڈیو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم پارٹ 4 بھی بنائیں، کیونکہ یہ ویڈیو معلومات ذرا لمبی ہونی جا رہی ہے، تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، کہ جب حبش کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا، تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل اور خراب تھے۔ ہم میں سے ایک انسان نے اپنی سچائی اور ایمانداری سے ہمیں ایک خدا پر ایمان لانے کے لیے کہا، ہمیں بت پرستی سے منع کیا، ہم نے اس کو اپنا نبی مان لیا ہے اور اب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بس اس لیے کافر ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ پھر سے بتوں کی عبادت کرو۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر مسلمان مہاجروں کو واپس نہ کیا اور کافروں کے ان دونوں آدمیوں کو واپس لوٹا دیا جو مسلمانوں کو لینے کے لیے آئے تھے۔ پھر اور بھی بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر حبش چلے گئے، مگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بڑی ہمت اور بڑے صبر سے اپنا کام کرتے رہے۔ مکہ کے کافروں کی دشمنی اور زیادہ ہوتی گئی۔ ایک دفعہ قریش سب مل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ وہ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کرے کہ ہمیں نصیحت کرنے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے، اور یا خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر ہم سے مقابلہ کرے، تاکہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نہ تو اپنے پیارے بھتیجے کا ساتھ چھوڑنا چاہتے تھے اور نہ لڑائی جھگڑا بڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی جب تک زندہ ہوں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، تم خوشی سے جو چاہتے ہو کیے جاؤ، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ آخر کافروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں سے میل جول بند کر دیا جائے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بالکل نہ دی جائیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب اپنے خاندان کے سب لوگوں کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ اس پہاڑی گھاٹی کا نام شعب ابی طالب پڑ گیا۔ کچھ اور مسلمان بھی وہاں پناہ لینے چلے گئے۔ وہاں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، بھوک سے برا حال ہوتا تو لوگ درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھرتے۔ چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور تک سنی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں 3 سال بڑی مشکل سے گزارے۔ آخر چند نیک دل لوگوں نے کافروں کو سمجھایا اور انہوں نے سب کو شہر میں آنے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے کے جلد ہی بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے، اور ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان دونوں صدموں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ غمزدہ بنا دیا۔ یہ دونوں ہستیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ ہمدرد اور مدد کرنے والی تھیں۔ کافروں نے اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو گیا، کیونکہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مٹی اور کوڑا کرکٹ پھینک دیتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنا چاہا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھڑایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر طائف کے لوگوں میں تبلیغ کا فیصلہ کیا۔ یہ شہر مکہ سے 65 کلومیٹر دور تھا اور بڑا سرسبز علاقہ تھا، مگر وہاں جا کر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر پتھر مارنے شروع کر دیے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ طائف کے لوگوں کی بدسلوکی اور اس زیادتی سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں بہت زخمی ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھ گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتے حاضر ہو گئے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے تو ان دونوں پہاڑیوں کو طائف کے لوگوں پر الٹ دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔
شام ہونے لگی تو لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس وقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ خداوند، اپنی کمزوری اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی مجبوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو ان مصائب کی میں پرواہ نہیں کرتا۔ طائف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکہ واپس آ گئے اور وہاں باہر سے آنے والے تاجروں کو اللہ کا پیغام سنانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر مدینے سے آنے والے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ آدمی مدینے چلے گئے اور اگلے سال اپنے ساتھ 6 اور آدمیوں کو لے کر آئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح مدینے کے 75 آدمی ایمان لے آئے۔ پھر وہ سب مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے آنے کی دعوت دی۔ مکہ کے کافروں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو مسلمانوں کو قتل کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو مدینے چلے جانے کی ہدایت کی، اس لیے سب مسلمان آہستہ آہستہ مدینے چلے گئے اور مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ اب کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور آدھی رات کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر کر انتظار کرتے رہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو سب مل کر تلواروں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں۔ خداوند تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے کافروں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا اور مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ اپنے وفادار بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر میں سلا دیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اپنے گھر سے نکلے تو گھیرا ڈالنے والے دشمنوں پر اللہ نے غفلت طاری کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ سے نکل پڑے۔ صبح کو دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر دیکھا تو وہ غصے میں بھرے ہوئے لوٹ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک مکہ سے باہر ایک غار میں قیام کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ کافر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک جا پہنچے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابوبکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کافروں نے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے، یہاں کوئی نہیں ہو سکتا ورنہ جالا سالم نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے تیسرے دن غار ثور کے پاس 2 اونٹ بھجوائے جن پر سوار ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے ہوئے کافروں میں سے ایک جو گھوڑے پر سوار تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر قریب آ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ سوار اور قریب آیا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ وہ اتنا ڈرا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس شخص کا نام سراقہ تھا۔ تاریخ میں ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کافروں کی طرف سے مقرر کیے ہوئے انعام کے لالچ میں پیچھا کیا۔ اللہ کے حکم سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اس نے پیچھا نہ کرنے کا ارادہ کیا تو گھوڑے کے پاؤں آزاد ہو گئے۔ اس کی نیت پھر بدل گئی، دوسری بار بھی یہی ہوا۔ تیسری بار اس کے گھوڑے کی ٹانگیں جب زمین میں دھنس گئی تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا تو وہ واپس ہو گیا۔ راستے میں اسے جو کافر بھی ملا اسے یہ کہہ کر ساتھ واپس لے گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں۔ یہی وہ گاؤں ہے جہاں سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ گرمی کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک سفر کرتے رہے۔ ابھی مدینے کا شہر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا کہ قباء نامی گاؤں آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی طرف چلے۔ مدینے کے لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔
بچے گلیوں میں خوشی سے چلا رہے تھے، عورتیں چھتوں پر کڑی خوشی کا نغمہ گا رہی تھی۔ 14ویں کا چاند نکل آیا، اللہ کا شکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار شہر میں داخل ہوئے تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر لے جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اونٹنی کو اپنی مرضی سے جانے دو، جہاں یہ اللہ کے حکم سے رک جائے گی میں وہاں ٹھہروں گا۔ اونٹنی جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7 دن تک ان کے گھر رہے۔ تو مدینہ کے لوگ دل و جان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گرے، ان کی آپس کی پرانی دشمنی ختم ہو گئی، اور مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو بھی 13 سال بعد آرام کا سانس لینا نصیب ہوا۔ تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی، اس کا پارٹ 4 پہ ہم بنائیں گے، اور سب پارٹس کے میں جو لنکس ہیں وہ میں اس کے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔